ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں شاید ایران کی یہی خواہش ہے، لیکن امریکہ ایسا نہیں چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایرانی ڈوب جائیں اور ہم نکل آئیں باہر اسی طاقت سے۔ لیکن باکسنگ ہو، کشتی ہو، دنگل ہو یا جنگ ہو، نقصانات ہمیشہ دونوں طرف ہوتے ہیں۔ کسی کا جبڑا ٹوٹتا ہے، کسی کی پسلیاں، کسی کے بازو، کسی کی شکل مسخ ہو جاتی ہے۔ کیا ایران ٹوٹ جائے گا؟ سرحدیں بدل جائیں گی، چھوٹے بڑے ہو جائیں گے، لیکن ایران رہے گا۔ 5000 سال کی قوم ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ایران پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمزور ہو جائے گی، دوسرے لوگ آ جائیں گے، لیکن رہیں گے ایرانی۔ امریکہ کے لیے سوچنا یہ ہے کہ 250-300 سال پرانی قوم ہے، جو پوری دنیا کے لیے اس پچھلی 2 صدی میں جنت کی طور پہ آ کر آباد ہونے والی سرزمین ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ 9 دہائیوں کے بعد دوبارہ امریکہ ڈپریشن میں چلا جائے؟ پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ امریکہ زیادہ طاقتور ہو جائے۔ لیکن ان دنوں جب 2 بڑی طاقتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی روس اور چین، خاص طور پہ چین کا ذکر کرنا چاہوں گا میں، جو ٹیکنالوجی میں اب کسی طریقے سے امریکہ کے اگر برابر نہیں ہے تو شانہ بشانہ ہے، پیچھے نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ اور موجودہ ایران کی جنگ میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ دونوں کس طرح سروائیو کریں گے۔ ہمیشہ یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جنگ کے بعد کے حالات میں دنیا کدھر ہوگی۔ امریکہ، ایران، اسرائیل تو جو ہونا ہے وہ تو کشتی لڑ رہے ہیں، باکسنگ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات دوسرے ممالک پہ کیا ہوں گے؟ پہلی بار اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی اس جنگ میں ایران کے جو پڑوسی یعنی گلف کنٹریز، خاص طور پہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، جس میں سے قطر، بحرین اور UAE بہت محرک اور متحرک ہیں۔ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے ان ممالک نے اپنے انداتا کے طور پہ امریکہ کو تسلیم کیا ہوا۔ امریکہ کی یہاں بہت بڑی سرمایہ کاری، بہت بڑی، خاص طور پہ ہائی ٹیک اور ٹیک سلیکان میں امریکہ نے یہاں بے تحاشا پیسے، امریکہ ہی کیا سارے مغربی ممالک نے گلف کنٹریز میں بہت پیسے لگائے۔ بڑی بڑی قد آور عمارتیں، نائٹ کلب، شراب خانے، بکنی کے بیچز یعنی ساحل سمندر کے ساتھ ہی مائکروسافٹ بھی موجود ہے یہاں، اوریکل بھی موجود ہے یہاں، اسی طرح امیزون کا ویب کا ہیڈ کوارٹر یہاں موجود ہے۔ خیال یہ تھا کہ یہ انویسٹمنٹ گویا محفوظ جگہ ہے، لیکن ایران نے بھی کمال یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں امریکہ پہ تو بم نہیں مار سکتا، لیکن امریکہ کے جو سینٹر ہیں، یعنی امریکہ کے جو علاقے ہیں، یا امریکہ کی جو انویسٹمنٹ ہے، یا امریکہ کے جو سفارت خانے ہیں، یا امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں، ان پہ تو مار سکتے ہیں نا، یہ حق تو ہے ہمارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے فوری طور پہ بجائے امریکہ پہ بمباری کرنے کے، امریکی سینٹرز پہ یا امریکی علاقوں پہ یا امریکی سفارت خانوں پہ یا امریکی فوجی اڈوں پہ ان ممالک میں حملہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے نقصانات ہوئے۔ امیزون کا پورا ویب سینٹر اڑ گیا، اسی طرح مائکروسافٹ کے دفتر پہ ہوا، اسی طرح دوسرے ہائی ٹیک پہ ہوا، اسی طرح عمارتوں پہ ہوا۔ ان کا مقصد یہ اعصابی جنگ لڑنا ہے، یعنی UAE کو، بحرین کو، قطر کو یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے بھائی، پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے، باہر والا باہر والا ہوتا ہے، برے وقت میں صرف پڑوسی کام آتا ہے اور اچھے وقت میں بھی صرف پڑوسی کا۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا یہ کہ جیسے امریکہ کے اڈوں پہ بمباری ہوئی، امریکہ نے فوری طور پہ انہیں مضبوط کرنے کے بجائے اپنے سفارت خانے بند کیے، سامان لپیٹا اور ان سے کہا بھائی اس وقت جو ہے نا تم اپنی دیکھو سنبھالو،
ہم دیکھتے ہیں نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب حال یہ ہے کہ ان ممالک میں دو فکر ہے. ایک فکر یہ ہے کہ امریکہ کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، جان بھی نہیں چھڑا سکتے. دوسری فکر یہ ہے کہ اگر یہ بمباری کا سلسلہ جاری رہا تو ہم کہاں جائیں گے. اور تیسری فکر یہ ہے کہ امریکہ کا ہاتھ ہٹ گیا اور یہاں اچانک چین اور روس کا اختیار بڑھا تو ہمارے لیے کیا مستقبل ہوگا. یعنی گویا کم لفظوں میں یہ کہیں کہ بحرین، قطر، سعودی عرب، یو اے ای اور اس طرح کے تمام، جارڈن اس کو میں شامل نہیں کر رہا، حالانکہ جارڈن تو ظاہر اسرائیل کا دوست ہے، کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے.